نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. حضرات علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، خصوصاً میرے جوانوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفس کی قرآن میں 3 قسمیں بیان فرمائی. قرآن ہمارا آئیڈیل ہے، قرآن ہمارا امام ہے، قرآن ہمارا پیشوا ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن ہمارا سب کچھ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے کچھ صفحات لے کر کے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ میں پڑھوں تورات؟ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ نے تورات پڑھنا شروع کیا اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدلنے لگا، سرخ ہو گیا، ریڈ ہو گیا. صدیق اکبر نے فرمایا، عمر تیری ماں تجھ کو روئے، نبی غصے میں ہے. حضرت عمر نے جو سر اٹھایا تو اللہ فوراً پڑھنے لگے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر کو حضور نے فرمایا، عمر میری زندہ کتاب کے ہوتے ہوئے تو مردہ کتاب پڑھ رہا ہے. اس کے بعد فرمایا، لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کو مجھ پر ایمان لانا پڑتا، ان کو بھی مجھ پر ایمان رکھنا پڑتا. یہ ہے وہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. سب کچھ ہمارا یہ قرآن ہے. سارے مسائل کا حل، قیامت تک کے مسائل کا حل اسی قرآن میں ہے. ہمارا ماضی بھی اس سے بنا، ہمارا حال بھی اسی سے بن رہا ہے، ہمارا مستقبل بھی اسی سے بنے گا. دنیا کی کوئی کتاب نہیں، کوئی کتاب نہیں. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان فرمائی کہ الحیاء من الایمان. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ایمان کا شعبہ ہے، ایمان کا حصہ ہے. تو ان کے شاگرد رشید نے کہا کہ حکمت کی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے کہ حیا کی وجہ سے وقار پیدا ہوتا ہے، سنجیدگی پیدا ہوتی ہے. عمران ابن حسین غصے ہو گئے اور ایسے غصے ہوئے اور فرمایا، میں میرے نبی کی بات پیش کر رہا ہوں تو حکمتوں کی کتابوں کی باتیں پیش کر رہا ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نبی کی بات کے آ جانے کے بعد کسی کی بات کی تائید کی ضرورت نہیں ہے. آج کل لوگ کہتے ہیں فلاں انگریز نے یہ کہا، فلاں انگریز نے یہ کہا، فلاں. بھلا انگریز کی بات سے میرے نبی کی تائید جو وہاں سے لے کر بول رہا ہے. اعلیٰ جو اوپر ہوتا ہے وہ چھوٹے کی تائید کرتا ہے، چھوٹا کیا تائید کرے گا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اللہ کے نبی کی تائید کے لیے ہم ان کی باتیں پیش کریں کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. ہمیں کسی کی تائید کی ضرورت نہیں ہے. وہ صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا وہ 100% صحیح ہمارا ایمان ہے. تو قرآن کریم نے ہمارے نفس کی 3 قسمیں بیان فرمائی. ایک نفس امارہ ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں اپنے نفس کو پاک دامن نہیں بتاتا ہوں، حالانکہ وہ تو نبی ہے، وہ نبی ہے، لیکن اس کے باوجود کہہ رہے ہیں. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ شان اللہ کو پیاری نہیں ہے، تواضع اللہ کو پیارا ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. یہ آئینہ ہے وہ آئینہ. دل کے متعلق اکبر یا اقبال کہہ رہے ہیں یہ آئینہ ہے وہ آئینہ، یعنی دل کا آئینہ وہ آئینہ ہے کہ اگر تم اس کو توڑ دو گے تو اللہ کے نزدیک محبوب بن جائے گا. دنیا کی ساری چیزیں توڑنے کے بعد سیکنڈ ہینڈ ہو جاتی ہے،
لیکن دل کو جتنا توڑتے ہیں تواضع کے ذریعے سے یہ اتنا قیمتی بنتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں روایت ہے کہ جب نیزہ لگا آپ کو اور آخری گھڑی آپ کی ہے، تو ایک نوجوان آپ کی عیادت کے لیے حاضر ہوا اور آپ کی بڑی تعریف فرمائی، اور ان تعریف میں یہ کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے اس عالم میں تشریف لے گئے کہ آپ سے خوش تھے، پھر ابو بکر اس عالم میں تشریف لے گئے کہ آپ سے خوش تھے، پھر آپ کے خلافت کے 10 سال ایسے گزرے کہ دین دور دور تک پھیلا۔ حضرت عمر بہت زور سے رو پڑے اور اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر لیا، اور اس کے بعد فرمایا، میرے پیارے یبن اخی، اور میرے پیارے میری تعریف نہ کر، میں تو کفاف چاہتا ہوں، برابری کا معاملہ، لا لی ولا علی، اللہ میری نیکیوں کا بدلہ نہ دے تو نہ دے، میری پکڑ نہ کرے۔ اللہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ امیر المؤمنین جس کے خلافت میں اسلام دور دور تک سندھ اور افغانستان تک پہنچ گیا تھا، ہندوستان تک جس کی حکومت میں دین پھیل گیا تھا، اور جس نے جو اللہ تعالیٰ اللہ کے حبیب کے محدث تھے، محدث اس کو کہتے ہیں جس کے قلب پر اللہ باتیں القا کرتا ہے۔ ہمارے شیخ معاذ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے درس بخاری میں ایک مرتبہ فرمایا، جیسے عمر اس امت کے محدث تھے، میرے چچا جان کا یہ کام بھی محدث ہے، یعنی یہ تبلیغ کا جو کام ہے، دعوت کا جو کام ہے، فرمایا میرے چچا جان کا یہ کام بھی محدث ہے، یعنی اللہ کا ڈالا ہوا ہے، دل پر القا کیا ہوا ہے۔ تو یہ عمر کہہ رہے ہیں لا لی ولا علی، مجھے ثواب نہ ملے نہ ملے، اللہ میری پکڑ نہ کرے۔ حضرت عائشہ کی وفات کا وقت آیا تو اپنے بھانجے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، عبداللہ مجھے جنت البقیع میں دفن کرنا، میری سہیلیوں کے ساتھ، میری شوکنوں کے ساتھ۔ اب جب جاتے ہیں نا تو پہلے یہ ازواج مطہرات کی قبریں آتی ہیں، ایک ساتھ ہے۔ فرمایا مجھے ان میری بہنوں کے ساتھ، میری شوکنوں کے ساتھ دفن کرنا۔ میں جو جملہ سنانا چاہتا ہوں عائشہ کا، بخاری شریف میں ہے، لا ازکا احدا، میں نبی کے ساتھ دفن ہو کر اپنی پاک دامنی بتانا نہیں چاہ رہی ہوں۔ میں اور آپ دو نماز نہیں پڑھتے کہ اپنی شان بتاتے ہیں؟ ایک معمولی میں ذکر کیا کر لیتا ہوں کہ اللہ پر میرے احسانات ہو جاتے ہیں۔ وہ ساری زندگی سب کچھ کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں لا ازکا احدا، میں اپنے آپ کو پاک دامن بتانا نہیں چاہ رہی ہوں کہ میں نبی کے کمرے میں ہوں، میں بہت پاک دامن ہوں، مجھے کتنا اونچا مقام مل گیا۔ ایک ایک صحابی اور ایک ایک صحابیات کے واقعات جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں ہے کہ افطاری کے موقع پر دسترخوان لگایا جاتا تو آپ ہاتھ میں کھجور ہوتی تھی، اور مصعب ابن عمیر کو یاد کرتے تھے، حمزہ کو یاد کرتے تھے، اور فرمایا احد میں ایسے شہید ہو گئے کہ وہ مصعب جس کو پورا کفن بھی نصیب نہیں ہوا، ایک لنگی تھی صرف، اور شہید کو اسی کے کپڑے میں دفنایا جاتا ہے، تو اسی لنگی کو نکالا اور نکال کر اسی کو کفن بنایا۔ وہ اتنی چھوٹی تھی کہ پاؤں دھانپتے تھے تو سر کھل جاتا تھا، اور سر دھانپتے تھے تو پاؤں کھل جاتا تھا۔ حضور نے نہیں فرمایا کہ دوسرا نیا کفن ڈال دو، اسی میں دفن کرو، اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ میت کو، شہید کو اس کے انہی کپڑوں میں اس لیے دفن کرنا ہے تاکہ یہ قیامت کے دن انہی کپڑوں میں اللہ کے سامنے حاضر ہو، اور اس کے کپڑے یہ جو ہیں گواہی دینے والے بن جائیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا گیا کہ حضرت چادر بہت چھوٹی ہے میرے جوانوں، مصعب کوئی بڑے نہیں تھے، جوان تھے، جوان تھے، فرمایا کہ اچھا، حضور نے فرمایا سر ڈھانپ دو اس لیے کہ معزز ہے، اور پاؤں کو کھلے چھوڑ دو، گھاس ڈال دو اس پر۔ مصعب کے اس واقعے کو یاد کر کے حضرت ایک کھجور سے افطاری کر کے کھانا چھوڑ دیتے تھے،
حالانکہ عبد الرحمن صحابہ میں مالدار ترین انسان تھے۔ ایک ایک صحابی کے حالات جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ سب کچھ کرنے کے باوجود اللہ کے سامنے کہتے تھے ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ جو مٹاتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے، جو اپنے آپ کو ساری عبادتوں کے باوجود اللہ سے کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا ہے، اللہ کہتا ہے تو نے سب کچھ کیا ہے۔ ہاں، مسلم کی روایت ہے، تو نے سب کچھ کیا ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت جنید بغدادی سید الطائفہ جو ہے نا، وہ پہلے کوئی اللہ والے نہیں تھے، پہلے کوئی بزرگ نہیں تھے۔ کچھ بزرگوں کے حالات بھی پڑھو، کتنے بزرگان دین ایسے ہیں کہ جو ڈاکہ زنی کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے۔ یہ مالک بن دینار کون ہے؟ بہت بڑے ڈاکو تھے، لیکن ایک خواب دیکھا اور اس خواب کے نتیجے میں اللہ نے ولایت نصیب فرما دی۔ ابراہیم ابن ادہم بادشاہ تھے، لیکن ایک خواب دیکھا اور اس کی بنیاد پر حکومت کو چھوڑ کر کے نکل پڑے۔ تو جنید بغدادی کوئی بزرگوں میں سے نہیں تھے، یہ تو سرکاری پہلوان تھے، کشتی لڑا کرتے تھے، جانتے ہیں نا، میدان میں کشتی لڑا کرتے تھے، اور سرکار گورنمنٹ کی طرف سے یہ جاتے تھے، اور ان کے مقابلے میں کوئی کامیاب نہیں ہوتا تھا۔ اتنے بہادر تھے، اتنے بہادر تھے۔ لیکن ایک کشتی کا بادشاہ نے اعلان کیا، سرکار کی طرف سے اعلان ہوا کہ یہ کشتی ابھی ہم لڑا رہے ہیں اور ہے کوئی مقابلے کے لیے، تو ایک برا شخص آیا، کہا میں مقابلہ کروں گا۔ برا شخص، لوگ ہنسنے لگے کہ جنید کا مقابلہ جوان نہیں کرتے، یہ کیا کرے گا برا۔ لیکن جس وقت قریب ہوا تو اس نے کہا کہ میں سید میں سے ہوں، آل رسول میں سے ہوں۔ اس برے نے کہا میں آل رسول میں سے ہوں۔ میں کچھ آپ کو اس واقعے سے بتانا چاہ رہا ہوں، میں آل رسول میں سے ہوں، اور میں نسبی سید ہوں، نسلی سید ہوں، اور میرے آل عیال بھوکے ہیں، کھانا نہیں ہے، میرے گھر میں فاقہ چل رہا ہے، نبی کی اولاد بھوکی ہے۔ تو میرے سامنے گر جانا، تیری تھوڑی سی ذلتی ہوگی لیکن میری کامیابی ہو جائے گی، بادشاہ کا انعام مجھے مل جائے گا۔ جنید نے برداشت کر کے جب مقابلہ ہوا خود ہی اس کے سامنے گر گئے، اس نے ذرا سا مارا اور حضرت گر گئے۔ اور وہ گرے کیا تھے کہ شور ہو گیا کہ ایک برے نے جنید کو ہرا دیا، ناکام ہو گیا، کچھ نہیں ہوا۔ تھوڑی سی ذلتی ہو گئی، باتیں چلی، ظاہر سی باتیں، جو ہمیشہ کامیاب ہوتا تھا آج وہ ایک برے انسان سے گر گیا۔ تھوڑی سی باتیں ہوئی، انعام اس برے کو مل گیا، وہ لے گیا۔ لیکن رات میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا جنید تو نے میری اولاد کی لاج رکھی، اللہ تیری لاج رکھے گا، اور اسی پر آپ کو ولایت نصیب ہو گئی۔ تواضع بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں روایتوں، بے شمار واقعات۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ تواضع ہے جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میرا نفس امارہ ہے، ورنہ وہ تو نبی تھے، نبی معصوم ہوتا ہے، نبی سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ نفس امارہ کس کو کہتے ہیں؟ نفس امارہ کی تعریف سنو، جنید بغدادی سے اب سنو، اس کی ولایت کے زمانے کی تعریف سنو۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس امارہ اس نفس کو کہتے ہیں جو گناہوں کا عادی بن چکا ہو، جس کو مال ملے تو قارون کی طرح بخیلی آئے، اور جس کو عہدہ ملے تو فرعون کی طرح تکبر آئے، جو غصے میں کسی کو نہ دیکھے بلکہ بے صبری کا مظاہرہ کر کے جو چاہے کر ڈالے۔ یہ ہے نفس امارہ، اس کو نفس امارہ کہتے ہیں، جو گناہوں کا عادی بن چکا ہے۔ ایسے نفس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ کے حبیب نے پناہ مانگی، اے اللہ میں نفس امارہ سے پناہ مانگتا ہوں، جو گناہوں کا عادی بن جائے، ہر وقت جس کو گناہ کیے بغیر چین نہ پڑے، سکون نہ آئے، اس سے پناہ مانگنا چاہیے۔ اور ایک نفس نفس لوامہ ہے،
لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. لوامہ ملامت سے ہے. نفس لوامہ اس کو کہتے ہیں کہ جو نفس گناہ کرنے پر ہماری ذات کو ملامت کرے، ہمیں یوں کہے او نالائق تو نے کیا کر دیا، تو اس کا کھا کر اس کی بغاوت پہ اترا، تجھے حیا نہ آئی زنا کرتے ہوئے، تجھے حیا نہ آئی چوری کرتے ہوئے، تجھے حیا نہ آئی کسی کا مال لوٹتے ہوئے، کسی کا مال کھاتے ہوئے، تجھے حیا نہ آئی. یہ جو بار بار اندر میں جو دھکے لگ رہے ہیں یہ ہے نفس لوامہ. اللہ نفس لوامہ کی قسم کھا رہا ہے قرآن میں. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. نفس لوامہ کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے. تو نفس لوامہ کب بنتا ہے؟ نفس لوامہ کب بنے گا؟ نفس لوامہ حضرات علماء نے، علامہ ابن کثیر اور صاحب روح المعانی نے قرآن کریم کی ایک آیت سے ثابت کیا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. کون نفس لوامہ والے کون ہیں؟ جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، سوتے سوتے، رات میں آنکھ کھل گئے، اللہ لا الہ الا اللہ. حدیث میں ہے کہ شیطان ہمارے سر پر 3 گرہیں لگاتا ہے. جب صبح کو آنکھ کھلے کچھ بھی پڑھ لو، دعا پڑھ لو، احیانا بعدما یا اللہ لا الہ، کچھ بھی پڑھ لو، فوراً اس کی طاقت اتنی زبردست ہے کہ اللہ شیطان کی گرہ کو کھول دیتا ہے. اور پھر وضو کرتے ہیں تو دوسری کھل جاتی ہے، اور جب 2 رکعات مختصر پڑھ لیتے ہیں، چاہے تہجد کی 2 یا فجر کی سنت کی 2، تو تیسری بھی کھل گئی. اللہ کہتا ہے میں شیطانی سستی کاہلی کو دور کر کے تجھے چست بنا دیتا ہوں، نشاط دے دیتا ہوں. اور جب ہم نہ اٹھے، ہم نے نہ پڑھا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ دن بھر ہمارا سستی میں گزرتا ہے، بے برکتی میں گزرتا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ روزی مقدر کی فرشتہ جب دینے آتا ہے تو چاہے میرے نماز نہ پڑھنے کو کسی نے نہیں دیکھا، کسی کو معلوم نہیں کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، لیکن فرشتے کو میری پیشانی سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے نماز نہیں پڑھی، تو وہ میری روزی جب دیتا ہے تو وہ صبح کو دعا کرتا ہے، اے اللہ تیرے فریضے کو ادا نہیں کیا، آج کی روزی میں برکت نہ دینا. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اب میں نے شام تک میں 500 بھی کما لیے، 1000 بھی کما لیے. یہ 500 اور 1000 کا کمانا برکت نہیں ہے، بلکہ 100 کما کر کے 25 میں کام بن جائے، یہ برکت ہے. تھوڑے سے چیز میں ہمارا کام بن جائے، برکت اس کو کہتے ہیں. تو بہرحال نفس لوامہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قسم کھائی، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. وہ نفس لوامہ ہمیں ملامت کرتا ہے. تو فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما. کون اللہ کے بندے؟ کون ہیں وہ لوگ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے کھڑے نمازوں میں، وقعودا بیٹھ کر یاد کر رہے ہیں، تلاوت قرآن ہے، ذکر ہے، دعائیں ہیں، استغفار ہے. وعلی جنوبہم لیتے لیتے یاد کر رہے ہیں، بیمار ہے بیٹھ نہیں سکتا، لیتے لیتے اللہ اللہ اللہ. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ تو زبانی ذکر ہوا، اور اس زبانی ذکر کے ساتھ خیالی ذکر کہ یہ سوچے کہ اللہ آسمان بھی تیرا بیکار نہیں، زمین بھی بیکار نہیں، دنیا کی کوئی مخلوق بیکار نہیں، میری ذات بھی بیکار نہیں ہے. اس پر سوچیں اور اللہ تعالیٰ کی یادیں دل میں پیدا کریں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا. کوئی چیز تو نے بیکار نہیں پیدا فرمائی، سبحانک تیری ذات پاک ہے. اللہ مجھے جہنم سے بچا لینا، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور میرے بھائیو، سائنس کی بھی تحقیق یہ ہے کہ بوتل کبھی خالی نہیں ہو سکتی. آپ کہو گی یہ بوتل خالی ہے، اگر اس میں کچھ نہیں ہے تو ہوا ضرور ہوگی.
خالی بوتل میں ہوا ہوا کرتی ہے، اگر کوئی چیز ڈال دو تو ہوا نکل جاتی ہے، ورنہ تو اس میں جو ہے ہوا بھری رہتی ہے۔ سائنس کی اسی تحقیق پر بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے دل کو اللہ کی یادوں سے خالی رکھا تو شیطانی خیالات سے بھر جاتے ہیں۔ پھر اس میں شیطانی خیالات، پھر تصورات گندے، پھر اس پر دماغ اس کے تابع، پھر ہاتھ پاؤں اس کے تابع، اور پھر میری نظر ادھر اٹھ رہی ہے، ادھر اٹھ رہی ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں، میں وہ سوچ رہا ہوں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میرا دل و دماغ خراب ہو جاتا ہے اور قلبی سکون ختم ہو جاتا ہے۔ معاصی سے قلبی سکون ختم ہو جاتا ہے۔ وہ چاہے میرے پاس لاکھوں روپے ہو، وہ چاہے میرا مکان بہترین ہو، وہ چاہے میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرا بید ہے، سب کچھ ہے، لیکن معاصی کے نتیجے میں اللہ قلبی سکون کو چھین لیتا ہے۔ میں اس سے پہلے بھی آپ کو غالباً ذکر کر چکا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں، اور ایک آدمی نے کہا کہ موسیٰ تو عذاب سے بہت ڈراتا ہے کہ گناہ کرنے سے یہ عذاب، وہ عذاب، فلاں عذاب، مجھے تو کچھ نہیں آیا، میرا مال بھی اتنا ہی ہے، اور میری عزت میں بھی کوئی فرق نہیں پڑا، فلاں میں بھی کوئی فرق نہیں پڑا، فلاں میں بھی کوئی فرق، سب میرے پاس موجود ہے، کہاں مجھے کوئی کمی نہیں ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جا کر رب کریم سے، کلیم تھے نا موسیٰ، تو جا کر کے عرض کیا کہ باری تعالیٰ وہ بندہ اس طرح کہہ رہا ہے، اس کو پراؤڈ ہے، اس کو غرور ہے، اور اس کو دیکھ کر دوسرے بھی گناہ میں جا رہے ہیں کہ جب اس کو کچھ نہیں ہوتا تو ہمیں بھی کچھ نہیں ہوتا۔ فرمایا موسیٰ ہم نے پکڑ کی ہے اس کو کہہ دینا ہم نے پکڑ کی ہے، لیکن تجھے احساس نہیں ہوا۔ فرمایا کیا پکڑ کی ہے وہ تو بتا دے۔ فرمایا ہم نے عبادتوں سے اس کو محروم کر دیا اور دعاؤں کی لذت سے محروم کر دیا۔ ہاں یہ بھی پکڑ ہے اللہ کی کہ اللہ دعاؤں کی لذت سے ہمیں محروم کر دیتا، پھر نہ دعاؤں میں مزہ، پھر نہ عبادت میں مزہ، نہ جی دعاؤں نمازوں کی طرف جا رہا ہے، نہ قرآن کی طرف ہمارا جی جا رہا ہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک پکڑ ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال نفس لوامہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور تیسرا نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ وہ نفس ہے جو عادی بن چکا ہے عبادتوں کا، اللہ کی یادوں کا، جس کو چین نہیں پڑتا۔ ہمارے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عبادت عادت بن جائے تو سمجھ لو کہ نفس مطمئنہ بن گیا۔ کیا مطلب ہے حضرت کے اس جملے کا؟ مطلب یہ ہے کھائے بغیر چین نہیں پڑتا، پیے بغیر چین نہیں پڑتا، اسی طرح نماز کے بغیر بھی چین نہ پڑے تو سمجھو کہ عبادت عادت بن گئی، فطرت بن گئی۔ اور جب یہ کیفیت ہو جائیں تو حضرت گنگوئی فرماتے اللہ نے تمہیں نفس مطمئنہ عطا کر دیا۔ یہ نفس مطمئنہ ہے۔ اور پھر کیا ہوگا آگے؟ یہ نفس مطمئنہ جب دنیا سے روانہ ہوتا ہے، موت تو بہرحال برحق ہے اپنی جگہ، ہر ایک کو آنی ہے، وہ چاہے ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، فرعون ہو، قارون ہو، شداد ہو، دنیا دار ہو، دیندار ہو، انبیاء ہو، موت تو ہر ایک کو آنی ہے۔ جب دنیا سے روانہ ہوتا ہے تو اللہ اپنی طرف سے بشارت سناتا ہے، ارجعی الی ربک، چل تیرے رب کی طرف۔ یہ کب سناتا ہے؟ صاحب روح المعانی نے لکھا ہے جب روح کھینچنے کا وقت آتا ہے نا، تب اللہ سناتا ہے تاکہ بندہ تیار ہو کر کے کہے مجھے لے چل تو۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جو تجھ سے راضی تو اس سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، میرے پہلے بہت نیک بندے آ چکے ہیں، میں تجھے اسی میں رکھنے والا ہوں۔ آپ کو کہا جائے، مجھے کہا جائے کہ بھئی وی آئی پی کوتے میں ہم آپ کو رکھنے والے ہیں۔ جو وی آئی پی لوگ آئے ہوئے ہیں نا پہلے سے، ایک تو اکنومک لوگ ہے اور ایک کچھ وی آئی پی لوگ ہیں، ہم اس میں آپ کو بٹھائیں گے تو کتنی خوشی ہوگی آپ کو۔ اللہ کہتا ہے صالحین میرے وی آئی پی ہے، میں ان میں تیری روح کو رکھوں گا۔ فادخلی فی عبادی، اور میری جنت میں تو داخل ہو جا، میری نعمتوں کو تو دیکھ لے۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے، بخاری شریف میں، کہ جب انسان کے موت ہو جاتی ہے تو اس موقع پر ہم اس کو لے کر کے بیٹھے رہتے ہیں کہ بھئی
چچا آ جائے، ماموں آ جائیں، خالہ آ جائے، فلاں آ جائے، فلاں آ جائے، اس کے بعد تدفین ہوگی، یہ آ جائیں، وہ آ جائیں۔ اور میت کیا کہتی ہے؟ فرمایا کہ نیک ہے تو وہ ہم کو کہتی ہے عجلونی عجلونی، مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو، میرے رب کی رحمتیں انتظار کر رہی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، بخاری شریف کی صحیح ترین روایت ہے۔ تو نفس مطمئنہ بہت بڑی چیز ہے، نفس مطمئنہ۔ مجھے سید الطائفہ جنید بغدادی کی ایک بات یاد آ گئی ذکر کے اوپر۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جو ہے پیروٹ پال رکھا تھا، طوطا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پیروٹ پالنے کا طریقہ پہلے سے چلا آیا ہے، وہ طوطا پال رکھا تھا، کچھ وقت تک اپنے وہاں رکھا اس کو، پھر دل میں آیا کہ میں اس کو چھوڑ دوں۔ اور آپ کو ایک حدیث یاد آ گئی، یہ واقعہ آپ کہو گے کہاں نقل کیا ہوا ہے؟ ہمارے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا۔ حضرت کو ایک حدیث یاد آ گئی، سید الطائفہ جنید بغدادی کو۔ کون سی حدیث یاد آ گئی؟ حدیث میں ہے پرندہ غافل ہوتا ہے تو شکاری کے ہاتھ میں پکڑا جاتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے جب غافل ہو جاتا ہے نا۔ اچھا یہ واقعہ اور کہاں لکھا ہے؟ جو ہے علامہ رومی نے معارف مثنوی میں لکھا ہے۔ فرمایا کہ جب حدیث شریف ہے کہ جب پرندہ غافل ہوتا ہے، برڈ جب غافل ہوتا ہے نا اللہ کے ذکر سے، تو وہ کسی شکاری کے ہاتھ میں پکڑا جاتا ہے۔ بس وہ پکڑا گیا۔ اب حضرت کے دل میں آیا کہ اس کو چھوڑ دے، تو وہ پرندہ کچھ کہہ کر گیا۔ یہ ایک خیال ہے، ایک تصور ہے، ایک سمجھانے کی مثال ہے، ایک ایگزامپل ہے۔ پرندے نے کہا نہیں تھا، لیکن حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے سید الطائفہ جنید بغدادی نے جو مسئلہ نکالا وہ حضرت سمجھا رہے ہیں کہ جب وہ پرندہ نکل کے چلا تو مجھے یوں کہہ کر گیا کہ میں ذرا سا اللہ سے غافل رہا تو مجھے کتنے مہینوں کی قید لگ گئی تیرے پنجرے کے اندر۔ اور انسان تو ہر وقت اللہ سے غافل ہے، تجھے اللہ کے پنجرے میں کتنا قید خانے میں رہنا پڑے گا۔ یہ جملہ بہت کچھ کہہ جاتا ہے مجھے اور آپ کو، اس کی زندگیاں رات دن واٹس ایپ کے گندی چیزوں پر گزر رہی ہے۔ 24 گھنٹے جب دیکھو گندی چیزوں پر ہمارے جوان جو ہے ہر وقت۔ یہ جملہ ہمیں بہت کچھ کہہ جاتا ہے کہ تھوڑی سی غفلت پر وہ برڈ کو اتنے مہینوں کی قید خانہ ہو گیا۔ جس انسان کا دل اللہ سے غافل ہے اس کو اللہ کے قید خانے میں کتنا رہنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، میرے بھائیوں، اللہ کی یادیں نصیب فرما دے، اللہ کی محبت نصیب فرما دے۔ محبت خداوندی جس کو نصیب ہو جاتی ہے، پھر دنیا کی کوئی چیز اس کے سامنے کچھ نہیں ہوتی ہے، پھر وہ اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دنیا نہ کماؤ، خوب کماؤ۔ صحابہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو راضی کرتے تھے، اس دنیا میں رہتے ہوئے، اپنے بچوں میں رہتے ہوئے، اپنی بیوی میں رہتے ہوئے۔ صحابہ کا مزاج تو یہ تھا کہ ایک سے زائد بیویاں اور اولادوں کی کثرت تھی، لیکن اس کے باوجود وہ بیویوں میں رہتے ہوئے، اولادوں میں رہتے ہوئے، کاروبار میں رہتے ہوئے، مارکیٹوں میں رہتے ہوئے، وہ کبھی اللہ سے غافل نہیں ہوئے۔ یہ ہے مطلب کہ تم ساری دنیا کماؤ، تمہیں کوئی منع نہیں کرتا، تم جاب کرو، تم بزنس کرو، تم کاروبار کرو، تم تجارت میں رہو، تم بیوی بچوں میں رہو، بلکہ اصل تو یہی ہے کہ ان تمام میں رہتے ہوئے جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس کا مقام بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے اس کا مقام۔ تو ان سب سے کوئی منع نہیں کرتا، خوب کرو، لیکن اللہ سے غفلت نہ ہو، اللہ سے غافل نہ رہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو غفلت سے حفاظت فرمائے، اور رب کریم ہم تمام کو اپنی محبتوں سے، اپنی یادوں سے بھرپور حصہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت